ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا معزز و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، الحمدللہ اللہ تعالی اور اس دے محبوب اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اقدس وچ پچھلا جمعۃ المبارک ریاض الجنہ دے اندر پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی۔ تو سفر دے دوران علالت بھی ہوئی، چونکہ زندگی دا حصہ ہے بیمار ہونا، علیل ہونا، چونکہ ساڈی اور اس جگہ دی تھوڑا آب و ہوا دے اندر بھی کافی فرق ہے، تو بعد اوقات ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر
وہ پاک شہر ایسے نے کہ اس جگہ تے بیمار ہونا بھی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ شہر بٹھی دی طرح ہے، المدینہ کالکیر تنفی خبثہا وتصنع طیبہا، کہ مدینہ اہل ایمان دی بٹھی ہے، جس طرح لوہا بٹھی چ پائیے تے لوہے نو گلا کے اس دی میل کچیل بٹھی کٹ دیئے، اس طرح ایمان والے جدو مدینے آؤندے نے تو مدینہ انہاں دے گناہ انہاں چو بیماری دے ذریعے کٹ دے۔ سو اے اس پاک شہر دی اور مبارک شہر دی برکت ہے کہ نبی پاک سرکار دے شہر وچ بیمار ہونا سعادت مندی ہے، اور اے او سعادت اور قرب ہے جڑا قیامت تک امت نو حاصل رہے گا، یعنی جو بھی امتی پاک سرزمین تے حاضر ہو جائے گا اے قرب اور سعادت اس کو مل جائے گی، مگر کچھ نفوس قدسیہ، کچھ ہستیاں ایسیاں بھی گزریاں نے جنہاں نے اپنی حیات ظاہری نو نبی پاک دی حیات ظاہری نال مل کے گزارے، یعنی جس طرح آپ میرے کول بیٹھے ہو اور واز سن رہے ہو، جمعہ سن رہے ہو، انہاں لوگاں نے رسول اللہ کول بیٹھ کے تے رسول اللہ سرکار کول واز سنے اور جمعے دے۔ عزیزم و محترم حضرات، یاد فرما لیجئے کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی دا، بہن دا کسے مرد نال جدو رشتہ کرتا ہے وہ اپنے ولوں جتنا او دے کول نالج ہوئے وہ ساری احتیاط کرتا ہے۔ لڑکے دا زہر باطن ویکھنا چاہتا ہے، وہ دی نجی زندگی نو ویکھنا چاہتا ہے، وہ لوکل دوستاں وچ بہ کے سگریٹ تے نہیں پیندا، کوئی نشہ آور چیز تے استعمال نہیں کرتا، وہ دے پنڈ والیاں کولوں، دوستاں کولوں، رشتہ داراں کولوں پوچھ گچھ کردے نے، پھر رشتہ دیتا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جس شخصیت نو رسول اللہ نے اپنیاں دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہوئے گا وہ حضرت عثمان غنی کتنی فضیلت اور مقام و مرتبے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے انہاں دے بارے کتنی گہری تحقیق فرمائی ہوئی، اور رسول اللہ نو مشورہ دین والی ہستی اللہ وحدہ لا شریک، وہی نازل ہو رہی ہے، وہی دا نزول ہو رہا ہے، جبریل دن رات حضور کو تشریف لے آؤندے نے، تو کیا ایسی حالت میں رسول اللہ دی بیٹی اللہ اور اس دا رسول کسے ایسے بندے نال شادی کر دیں گے جڑا اللہ تو دے رسول نو پسند نہ ہوئے گا؟ تو عزیزو، کسے
یوٹیوب دے یا باقی شہرت دے دل دادا بندے دی گستاخی بد باطنی تے آپ اعتماد نہ فرمانا، رسول اللہ دے عمل تے اعتماد فرمانا اور حضور دے الفاظ تے اعتماد فرمانا کہ عثمان غنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ کس رتبے دے حامل سے رسول اللہ جلوہ گر سن اور آپ دے پنڈلیاں تو کپڑا شریف ہٹیا ہویا سی، جس طرح عموماً بے تکلفی دی حالت انسان بیٹھا ہوندا ہے تو کپڑا پنڈلیاں تو ہٹ جاتا ہے، ایسا ہی حضور بیٹھے سے جو دروازہ کھٹ گیا، حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی تھی کہ میں ابو بکر ملنا چاہتا، سرکار فرمایا آ جاؤ، اور جس طرح حضور بیٹھے سن ویسے ہی بیٹھے، پھر دروازہ کھٹ گیا تو پوچھا کون جی؟ آواز ہی میں عمر ہوں ملنا چاہنا، فرمایا آ جاؤ، اور جس طرح حضور بیٹھے سن ویسے ہی بیٹھے تھے، پنڈلیاں کھلیاں رہی، پھر دروازہ کھٹ گیا تیسری مرتبہ کچھ لمحات تو بعد کہ حضور نے پوچھا کہ کون؟ یا رسول اللہ میں عثمان ہوں ملنا چاہنا، تو میرے نبی پاک سرکار اٹھے اور پنڈلیاں تے کپڑا درست فرمایا اور فرمایا آ جاؤ۔ اما عائشہ نے یہ سارا منظر ویکھیا سی، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر تے عمر نے اجازت طلب فرمائی ہے تو آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا، گویا شرعی طور تے اس طرح بیٹھنا جائز سی جس طرح آپ بیٹھے سن، لیکن جب عثمان آئے نے تو آپ نے حالت میں تغیر آیا ہے اور آپ نے اپنے کپڑے درست فرمائے، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ حضرت عثمان دا حیا کرنا بھی پاکاں دا کام ہے، بے حیا بندے حضرت عثمان غنی دا حیا نہیں کر سکتے۔ حیا والے لوگ حضرت عثمان دا حیا کریں۔ عزیزو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سن، صحابی کہتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها، حضور تشریف فرما سن اور ان قریب آنے والے فتنیاں دا ذکر کر رہے سن جڑے تھوڑے دنوں تو بعد ہی فتنے ظاہر ہونے سن۔ ویسے تو قیامت تک دے فتنیاں دا حضور نے ذکر فرمایا، لیکن جس محفل دا یہ بیان ہے اس وچ حضور قریب دے فتنیاں دا ذکر فرما رہے سن، اور جس وقت حضور فتنیاں دا تذکرہ فرما رہے سن کہ اس طرح فتنے ہون گے، فمر رجل مقنع، ایک بندہ گزریا، اس نے اپنا جو چہرہ سی وہ کپڑے نال ڈھانپیا ہویا سی، نظر نہیں سی آندا بندہ کون۔ فمر رجل مقنع وجہہ او راسہ، انہاں دا سر مبارک کپڑے وچ لپٹیا ہویا سی، کیونکہ عرب دے اندر گرمی ہوندی ہے تے لو دی وجہ تو چہرہ لپیٹ کے چلنا پیندا،
تو وہ آدمی اس مجلس دے سامنے تو گزریا جدو حضور فتنیاں دا ذکر کر رہے سے، مگر اس کا چہرہ ڈھانپیا ہوا ہے، نظر نہیں سی آਉਂدا کہ چہرے کپڑے دے اندر کون ہے۔ فمر رجل مکنع رأسہ، اس اپنا چہرہ سر لپیٹ رکھیا سی، حضور ویکھ کے فرماندے ھذا یومئذ علی الہدی، اے بندہ جڑا گزریا جا رہا جنا چہرہ لپیٹ کے، جدو فتنے ہون گے ادو اے ہدایت تے ہوئے گا۔ یعنی فتنیاں دے ماحول وچ اگر کوئی علامت ہدایت ویکھنی ہوئے کہ اج سچا کون ہے تے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، اے بندہ اس دن حق تے ہوئے گا۔ تو ایک صحابی فرماندے کہ میں محفل وچ اٹھ بیٹھا، میں اگو جا کے اس بندے نے ویکھیا، انہوں نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے میں ویکھیا تے اس بندے دا چہرہ میں رسول اللہ وال پھیریا، توجہ نہیں کیتی گل، کیونکہ وہ جاندے سن پہ میں روک لے، چہرے تو کپڑا ہٹا کے تے منہ رسول اللہ وال کر کے پوچھیا یا رسول اللہ انہاں دے بارے ہی کہہ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں اے عثمان ہے، جس دن فتنے ہون گے اس دن اے جس پاس سے بھی ہویا حق ہوتے ہوئے گا۔ یعنی حضرت عثمان دی ذات نو حضور نے معیار حق قرار دیتا، فرمایا اچھا اگر ہوں کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی حضور نو پردے تو پیچھے دا تے علم نہیں، لا محالہ پھر اللہ نے وہی کیتی ہوئے تو اسی آکھاں گے پردے والا مسئلہ مڑ حل کر لواں گے، اگر وہی آئیے تے تاں یہ دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ دے نزدیک بھی عثمان ہدایت والا ہے، اللہ دے رسول دے نزدیک بھی عثمان ہدایت والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا صفات سرکار دی دوہری دامادی دا شرف لے کر اس مقام تے فائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرمائی، آپ مسئلہ غور نال سماعت کرنا، اے میرے اللہ جدو حساب دا دن آئے تے تو ساری کائنات تو حساب لینا، مگر میرے عثمان نو حساب دی معافی عطا فرما، عثمان نو اس حساب دی معافی دے، یہ بہت حیا والا ہے، اپنے حیا دی وجہ تو حساب دینے چس نو دقت ہوئے گی، تو اللہ نے حضور دی دعا منظور فرمائیے، باقی دنیا دے حساب ہون گے، عثمان غنی دا حساب نہیں ہوگا۔ اے شرف اور امتیاز اور پروٹوکول حضرت عثمان غنی دا یوم حشر کے حساب نہیں ہوگا۔ عزیزو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد وچ جنگ چھوڑ کے نعوذ باللہ فرار ہو گئے سے، بھائی صاحب ایسا ہے کہ
یہ غزوہ احد کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہادت دی خبر پھیل گئی سی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو جو لوگ اس وقت لڑ رہے سن انہوں نے لڑائی اس واسطے چھوڑ دیتی کہ اسی تے رسول اللہ واسطے لڑ رہے سن، جدو رسول اللہ سرکار لڑائی چھوڑ دیتی تو ہن اسی کس واسطے لڑیے، دل برداشتہ ہو گئے۔ اور چونکہ وہ رسول اللہ تو دور سن، جو صحابہ رسول اللہ دے نال سن، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، مولا علی، انہوں نے لڑائی نہیں چھوڑی کیونکہ وہ رسول اللہ تک رہے سن، لیکن جو میدان دور سن انہوں نے اس واسطے لڑنا ترک کر دیتا کہ جدو رسول اللہ ہی نہیں رہتے اسی کس واسطے لڑیے۔ تو نبی پاک سرکار نے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت دی بنیاد پہ لڑائی چھوڑیے، فرار اختیار نہیں کیتا۔ اب مسئلے دی نزاکت نو سمجھو، لیکن اس عیب نو جڑا 15ویں صدی دے بندے عیب نظر آ رہا ہے، یہ عیب رسول اللہ نظر نہیں آیا، یہ عیب اللہ نو نظر نہیں آیا، اللہ دے رسول نو نظر نہیں آیا۔ اور میں بڑی حیران ہونا اس گل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تو کائنات کوئی بہادر بھی ہے جنہ دو سپر پاورانہ بیک وقت جنگ لڑی اور انہوں نے لٹا کے رکھ دیتا، انہوں نے وہ بندے انہوں دی گل کردے نے جنہ دین دے نام تے کدی دھیلا خرچ نہیں کیتا۔ آپ نو یاد نہیں کہ حضرت عثمان غنی وہ نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں غزوہ تبوک واسطے مال جمع کراؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ مال لے آندا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 100 اٹھ اللہ دے راہ تے پیش کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اٹھ حضور قبول فرما کے موڑ اعلان فرمایا دوبارہ، تو عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی تھی میں 200 اٹھتا اور دینا، رسول اللہ سرکار نے قبول فرمایا تو موڑ اعلان فرمایا، اور نبی پاک سرکار نے اعلان پہ آپ کھڑے ہوئے تو 300 400 اٹھ اور دیتا، 100 ایک واری، 200 ایک واری، 400 ایک واری، 700 اٹھ حضرت عثمان غنی نے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ نہیں آپ مطلب سمجھو نا، بس 700 اٹھ دینا آسان ہے، اور یہ نہیں فرمایا میں اٹھ دینا، فرمایا ما اقتابیہا و احلاسیہا، سونیا جیڑا اٹھان دے اتے سامان ہے وہ بھی نال دیاں گا، نیرا سامان اٹھ نہیں دیتا، اٹھان دے نال جو ساز و سامان ہے بھرے ہوئے اٹھ دیاں گا۔ تو سرکار نے وہ قبول فرما کے تو موڑ اعلان فرمایا، وہ سامان اٹھے گئے اور گھر تشریف لے گئے، اور پیسے آندا اس ویلے پیسے ہوندے سن دنانیر، درہم اور دنانیر ہوندے سن، سکے دے بنے، سونے دے، چاندی دے، سکے دے۔ حضرت عثمان گھر گئے تو بوری وچ پیسے پائے، ایک کتاب میں میں پڑھیا ہے کہ جس طرف آپ نے اٹھا رکھے سن پیسے، وہ ہاتھ آپ دا بوجھ دی وجہ تو نیواں ہو گیا سی، یعنی اتنا وزن آپ نے چکیا سی، وہ لیا کے سرکار دی خدمت وچ رکھے، اور سرکار دی گود مبارک میں جو پیسے سن انہیں کچھ پیسے حضور نے اپنی جوڑی چ پائے سن، تے حضور انہوں نے پلٹ رہے سن ہاتھ، کدی انج کرتے سن کدی انج کرتے سن، اور فرماندے سن اللہ میں عثمان نال راضی ہو گیا، تو بھی عثمان نال راضی ہو جا۔ آپ نے حضور دے اس فرمان پہ اعتبار نہیں، کیسا خبیث ہے وہ جڑا حضور دا امتی بھی کہلاندا ہے تے حضور دے فرمان تو اگے ہو کے مڑ ٹارگٹ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میں عثمان نال راضی ہو گیا، تو بھی عثمان نال راضی ہو گیا۔
اور میرے نبی پاک سرکار دا فرمان صرف حضرت عثمان واسطے، جس میں نوٹ فرما لو، حضور نے فرمایا ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، یا اللہ آج تو بعد عثمان جو عمل بھی کریں دا کوئی عمل انہوں نقصان نہ دے۔ اب نوٹ فرما، عثمان غنی دا ہر عمل دے نفع واسطے ہوئے گا، انہوں نقصان نہیں دے گا۔ ایسی شخصیت نے حضرت عثمان غنی 40 دن حضرت عثمان غنی دا پانی باندھ رہا ہے، 40 دن اس خوہ دا پانی جڑا حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں نے دیتا سی۔ جی اور حضرت عثمان غنی وہ شخصیت نے جنہ دے دروازے اتے امام حسن تے حسین پہرا دیندے رہے، کھڑے ہو کے پہرا دیندے۔ آپ اے آفر دیتی گئی کہ تسی خلیفہ وقت ہو، اتنی بڑی حکومت ہے تہاڈی تے تھوڑے جے باغی نے، حکم دیو تے انہاں نال لڑیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی جان بچان واسطے حضور دے شہر لڑائی نہیں جانتا، میں نہیں لڑنا۔ دوجی آفر آئی، پھر مدینہ چھڑ کے کسی اور جگہ تے ٹر جاؤ۔ وہ آپ نے فرمایا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس ویلے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جانا ہے، میں جان بچان واسطے حضور دے شہر تو دور نہیں ہونا چاہتا۔ نہ شہر چھڑیا ہے تے نہ لڑائی کروائی، اور قرآن کریم دی تلاوت کردیاں اپنی جان اللہ دی بارگاہ وچ پیش کی۔ حضرت عثمان غنی دا خون اللہ دے پاک قرآن تے گریا ہے، تلاوت جوڑی اچ رکھ کے کر رہے سن، جدو خون مبارک ضرب لگی تو قرآن پاک تے گریا ہے، اور قرآن دی یہ آیت پڑھ رہے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مگر نہ تلوار اٹھائیے، نہ لڑائی کیتی ہے، نہ اپنی جان بچانا واسطے فرار اختیار کیتا ہے، بلکہ مدینے شریف دے اندر حضور دے قرب وچ رہ گئے۔ لہذا اس فرار نو یاد کرتے ہو تے اے قرار یاد نہ کرتے کہ اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن رسول اللہ دی قرب اور حضور دی ہمسائیگی اور حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا حضرت عثمان۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت دے اندر حضور دے صحابہ دا بہت احترام اور بہت ادب کیتا جاتا ہے، اور حضور دی اہل بیت نال بہت محبت اور بہت پیار کیتا ہے۔ لہذا آپ آل و اصحاب دا احترام اور محبت اپنے دلوں دے اندر رکھنا۔ اللہ تعالی آپ سب نو مدینہ شریف دی با ادب حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔